الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين والصلاة والسلام على نبينا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، چونکہ باقی دنوں میں جو تم درود پاک پڑھتے ہو وہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں، اور جو درود پاک تم شب جمعہ اور روز جمعہ پڑھتے ہو میں اسے خود سنتا ہوں. ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. ماہ رجب اپنی بہاریں لٹا رہا ہے، اور اسی مہینے کی 27ویں شب مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شب معراج ہے. انشاءاللہ سرکار کے معراج پاک کا بھی ذکر ہم سنیں گے، تو آنے والی جمعرات کو انشاءاللہ سرکار علیہ صلاۃ والسلام کی معراج پاک کی شب ہوگی. اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ میلاد اور معراج میں فرق کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ کسے کہتے ہیں اور معراج مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ میں سرکار کے آنے کا ذکر ہے، اور معراج مصطفیٰ میں سرکار کے جانے کا ذکر ہے.
سرکار کی صلوات و سلام کے سفر معراج کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، چمکتے ستارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، اذا ہوا، جب وہ آسمانوں سے نیچے تشریف لائے تھے۔ اذا ہوا کا معنی کہ اس کا اوپر چڑھنا بھی ہے، ہوا کا معنی، اور نیچے اترنا بھی۔ تو رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو ذکر فرمایا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، فرمایا کہ تمہارے صاحب نہ تو بہکے تھے نہ بے راہ چلے تھے۔ وما ینطق عن الہویٰ، وہ تو وہی گفتگو کرتے ہیں جو ان کی طرف ان کا رب وحی فرماتا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، فرمایا رب کے حبیب کلام وہی فرماتے ہیں جو رب ان کو وحی کرتا ہے۔ اپنی خواہش سے وہ کچھ نہیں بولتے۔ سرکار کی صلوات و سلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزے عطا فرمائے، بے شمار معجزے دیے۔ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا، کسی نبی کو اللہ نے 2 معجزے دیے، کسی کو 10 دیے، کسی کو 20 معجزے دیے۔ اور جب باری آئی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ سرکار کی ہر ادا رب نے معجزہ بنائی۔ سرکار کا دیکھنا بھی معجزہ، سرکار کا بولنا بھی معجزہ، سرکار کا اٹھنا بھی معجزہ ہے تو بیٹھنا بھی معجزہ، سرکار کی صلوات و سلام کا کلام فرمانا بھی معجزہ ہے تو سرکار کا میلاد بھی معجزہ ہے تو معراج بھی معجزہ ہے۔ ہر ادا سرکار کی رب نے برکتوں والی بنائی ہے۔ اور ان تمام معجزات میں سے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑے جو معجزے ہیں وہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 2 معجزے عطا فرمائے۔ یہ 2 معجزے فرمائے، یہ بڑے معجزے۔ نمبر 1 قرآن پاک، اور نمبر 2 معراج مصطفیٰ۔ یہ سرکار کے بڑے 2 معجزے ہیں، اور یہ ایسے معجزے ہیں فرمایا کہ قیامت تک رہیں گے، قیامت تک لوگ اس سے برکتیں لیتے رہیں گے۔ سرکار کی صلوات و سلام آپ نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، اور اعلان نبوت کے بعد کافروں کے ظلم و ستم جو جاری ہوتے ہیں، اب وہ وقت آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی دعوت دین لے کر مکے کی گلیوں میں جاتے ہیں، کبھی مکے کے بازاروں میں جاتے ہیں، اور کبھی طائف کے بازاروں میں تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر کفار کا ظلم و ستم، اذیتیں، تکلیفیں، تو رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کیوں کروائی؟ معراج کا مقصد کیا تھا؟ معراج کا سبب کیا تھا؟ اور معراج کے اندر اللہ نے حکمت کیا رکھی تھی؟ معراج کیوں کروائی تھی؟ سرکار کی صلوات و سلام آپ جب طائف کے بازاروں میں دعوت دین لے کر تشریف لے جاتے ہیں، اب وہ ظالم آپ پر پتھر برساتے ہیں، اوباش اور پاگل مجنون لوگ آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں،
اور وہ ظالم کبھی سرکار کو پتھر مارتے ہیں، کبھی بازو مبارک سے پکڑ کے کھینچتے ہیں۔ سرکار اگر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر پتھر مارتے ہیں۔ اور اس قدر ان ظالموں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ پتھر برسائے کہ نلین پاک خون سے بھر گئی تھی۔ اتنے پتھر مارے تھے ان ظالموں نے۔ سرکار زخموں سے چورا چور، سرکار زخم جب لگے گھر تشریف لائے تو رب تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا، اے جبریل، یہ تو دنیا کا بھی رواج ہے کہ جب کسی کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی دکھ آ جاتے ہیں، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو اس کے دوست احباب رشتہ دار اس کی تیمارداری کرتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں۔ اور ان ظالموں نے میرے حبیب پہ پتھر برسائے ہیں، تو جبریل جاؤ معراج کی رات میرے حبیب کو آسمانوں پہ لے آؤ، ان کا رب خود ہی ان کا حال پوچھ لے گا۔ حبیب کو جاؤ لے کر آؤ، اے جبرائیل جاؤ محبوب کو لے کے آؤ۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین پر مچی تھی شادی، رچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنگھرانی تو کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کہیں تو وہ جوش لنگھرانی ہے، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اے مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی انظر الیک، مولا دکھا، جلوہ دکھا، ہمارا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور کہیں تو وہ جوش لنگھرانی تو کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ جبریل جاؤ، جا کر میرا محبوب لے کر آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرما دیا، یہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں، فرمایا جبریل اسرائیل سے کہہ دو اب معراج کا وقت ہوا چاہتا ہے، محبوب آسمانوں پہ تشریف لانے والا ہے، تو اسرائیل سے کہہ دو کہ اب کسی کی روح قبض نہ کرنا، اس وقت میں کسی کی روح قبض نہ کرنا۔ یہ اسرافیل ہے، اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے سور پھونکنے کی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل اسرافیل سے کہہ دو کہ ابھی سور نہ پھونکنا۔ میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے رزق تقسیم کرنے کی، لوگوں کو جو رزق تقسیم کیا جاتا ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے۔ فرمایا میکائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر ابھی یہ تقسیم کاری کا سلسلہ موقوف کر دو، اور فرشتوں سے کہہ دو کہ اپنی صفیں بنا لو، حور علمہ سے کہہ دو کہ جنت کو اور تیار کرو، اس لیے کہ میرا محبوب آسمانوں پہ تشریف لا رہا ہے۔ محبوب کی آمد کی گھڑی ہے، محبوب سیر کرنے آ رہا ہے۔ اب دیکھیں سرکار کی معراج بڑا کمال کا معجزہ رب نے حبیب کو دیا۔ اب تیاری کی جا رہی ہے، آسمانوں پہ دھومیں مچی ہیں، آسمانوں پہ ہلچل مچی ہے کہ رب کے مہمان آنے والے ہیں۔
تو ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے نا خاص تو کتنی خوشی ہوتی ہے. کسی کے گھر میں اس کے پیر صاحب آ جائیں تو کتنی خوشی کرتا ہے. اور کسی کے گھر میں شادی ہو نا دروازے پہ کھڑے ہو کر مہمانوں کا استقبال کرتا ہے کہ میرے گھر میں مہمان آ رہے ہیں. اور ذرا غور کریے کہ جن کے لیے رب نے کائنات کو سجایا ہے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے اب اس حبیب آسمانوں پہ ہلچل مچی ہے دھومیں مچی رب کے حبیب آ رہے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب جاؤ براق لے جاؤ. براق یہ جنتی سواری ہے اور براق کا معنی ہی چمک ہے. براق کا ایک معنی بجلی ہے کہ جس طرح بجلی کی سپیڈ ہوتی ہے رفتار ہوتی ہے اسی طرح اس سواری کی رفتار ہوتی ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاؤ براق لے کر جاؤ. اب یہ ہے کہ براق بھیجنے میں حکمت کیوں تھی. براق کیوں بھیجا تھا؟ اور براق اس لیے بھیجا تھا کہ جب کسی خاص مہمان کو بلایا جائے تو اس کے لیے سواری بھی بھیجی جاتی ہے. یہ سواری کو بھیجنا خاص مہمان کی نشانی ہوتی ہے. اس لیے براق بھیجا تھا. جبرائیل علیہ السلام آپ جنت میں اس کونے میں اس جگہ پہنچے کہ جہاں پہ براق تھے اور 40,000 براق موجود تھے اور 40,000 براق اپنے اپنے کام میں مشغول تھے. جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا ہے کہ 40,000 براقوں میں سے ایک براق ایسا ہے کہ جو چپ چاپ بیٹھا ہے جو کمزور ہے اور بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہا ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ سب براق خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ تو پریشان ہے تیری آنکھوں میں آنسو ہیں تو بڑا کمزور ہے. تو وہ براق کہنے لگا کہ اے جبرائیل 40,000 سال پہلے میں نے رب کے حبیب کے ذکر کو سنا تھا. کتنا عرصہ پہلے؟ 40,000 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تھا. اور جب سے ان کا نام میں نے سنا ہے ان کے عشق میں مبتلا ہو گیا. ان سے میں عشق کرنے لگا ہوں. ان سے میری محبت ان کا نام سن کے ہو گئی تھی. اور ابھی بھی میں اپنے اسی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا رہتا ہوں. اور ان کو یاد کرتے کرتے اب میں کمزور ہو چکا ہوں. وہ جو براق تھے وہ مشغول تھے, وہ چراغ گاہ میں تھے, جنتی چراغ گاہ میں تھے وہ. اور یہ براق بیٹھا ہے, بیٹھ کے زاروں کی داری کر رہا ہے, بیٹھ کے رو رہا ہے اور روتے روتے کہنے لگا اس کے رسول کے اندر میں پگھل چکا ہوں, اس کے رسول کے اندر میں کمزور ہو چکا ہوں. اور جبرائیل علیہ السلام آپ فرمانے لگے کہ اے براق تیری قسمت جاگ اٹھی ہے کہ 40,000 سال سے جس آقا کو یاد کر رہا ہے آج چلو انہی کو لینے کے لیے تمہیں زمین پر جانا ہے. آج قسمت جاگ اٹھی ہے, آج انہی کو لینے کے لیے جانا ہے. براق بجد میں آ گیا, وہ قسمت جاگ اٹھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ فرشتوں کی تعداد دے کر آئے. اس میں کثیر کتب لکھی گئی کہ تعداد وہ کتنی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ
جو تعداد آئی وہ 70,000 تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میکائیل علیہ السلام بھی آئے تھے، اسرافیل علیہ السلام بھی آئے تھے، ان کے ساتھ بھی فرشتوں کی فوج موجود تھی۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ جب تشریف لاتے ہیں، سرکار علیہ السلام حضرت ہانی کے گھر کے اندر موجود ہیں۔ سرکار آج کی شب اپنے گھر میں موجود نہیں ہیں، کیونکہ حکم یہ تھا کہ سرکار کے گھر میں کوئی بھی بے اجازت نہیں آ سکتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام آپ معراج کی رات سرکار کو لینے آئے تو سرکار حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ عرض کی مولا کیا حکم ہے؟ تیرا حبیب آرام فرما رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، تیرے ہونٹ میں نے کپور کے بنائے تھے، اور کپور ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اس لیے یہ ہونٹ تیرے کپور کے بنائے تھے کہ معراج کی شب ان ہونٹوں سے میرے حبیب کو تو چوم سکے، ان کے قدموں کو بوسہ دے سکے۔ تو جبریل آج آواز نہیں لگانی، بے ادبی ہوگی، اور حبیب کے قدموں کو چوم کر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار کے قدموں پہ بوسہ دیا۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ آپ کا مشتاق ہے، رب بلا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ معراج کی رات آسمانوں پہ تشریف لاؤ۔ آج شب معراج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے وضو فرمایا، سرکار براق پر تشریف فرما ہوئے، اور جیسے ہی اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے تو استقبال میں میکائیل علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، اسرافیل علیہ السلام بھی کھڑے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام کے ساتھ 80,000 فرشتوں کی فوج ہے جو استقبال کے لیے کھڑی ہے، اور ادھر اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ بھی بائیں جانب حضرت اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی 80,000 فرشتوں کی جماعت ہے۔ سرکار علیہ السلام آپ نے وضو فرمایا ہے، براق پہ تشریف فرما ہوئے ہیں، اور پھر آپ کا سفر معراج سرکار کے یہ ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے آغاز ہوتا ہے۔ سرکار مسجد حرام میں تشریف لاتے ہیں۔ مسجد حرام میں آ کر سرکار نے 2 نوافل ادا کیے۔ ایسے رات دے تالے دس دے نے اج عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ رون والے نو مہمان بنایا جانا ہے۔ مکے تو ٹرے 2 راہی، جبریل تے رب دا 1 ماہی، 1 سدرا تے رہ جانا ہے، 1 کول بلایا جانا ہے۔ 1 سدرا تے رہ جانا ہے، 1 کول بلایا جانا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ موجود ہیں۔ سرکار علیہ السلام کے سفر کا آغاز ہوا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ تشریف فرما ہیں، اور براق کی رفتار کتنی تھی، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جہاں تک میری ایک نظر پہنچتی تھی وہاں براق کا 1 قدم پہنچتا تھا۔ براق کی رفتار اتنی تیز تھی۔ سرکار علیہ السلام نے دیکھا، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ فإنہ یصلی، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے سرکار نے فرمایا کہ جبرائیل یہ حضرت موسیٰ قبر میں کیا کر رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ پھر میرے آقا مسجد اقصی میں تشریف لائے تو جبرائیل علیہ السلام بھی آپ صف اول میں موجود ہیں۔ تو سرکار کی آمد جب بیت المقدس میں ہوتی ہے، تمام انبیاء موجود ہیں، تو صف اول کے اندر مزار والے موسیٰ علیہ السلام صف اول میں بیت المقدس میں موجود ہیں۔ اور پھر جب معراج کی رات آسمانوں پہ تشریف لے کے گئے ہیں تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے موجود ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ ایک
حضرت موسیٰ تھے یا 3 حضرت موسیٰ تھے؟ جواب یہی ہے کہ ایک تھے، اور یہی مدار والے موسیٰ علیہ السلام پہلے مدار میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، پھر مسجد اقصی میں پہلی صف میں موجود تھے، اور پھر چھٹے آسمان پر موجود تھے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ مزارات والوں کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت عطا کرتا ہے کہ جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ سرکار کا سفر معراج کا آغاز ہے۔ سرکار نے دیکھا سفر کے اندر کہ ایک بڑھیا چل رہی ہے، سرکار کو اس نے بلایا۔ میرے آقا نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب نہیں دینا۔ سرکار آگے تشریف لے گئے، آگے بوڑھا کھڑا تھا، اس نے سرکار کو بلایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ اس کا جواب نہیں دینا۔ پھر آپ آگے تشریف لے گئے، ایک جماعت تھی، اور وہ جماعت کہہ رہی تھی، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ میرے آقا نے فرمایا، اے جبریل بتاؤ یہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یا رسول اللہ پہلے وہ جو مائی ملی تھی راستے میں جو بلا رہی تھی، یا رسول اللہ وہ دنیا ہے، اور اگر آپ اس کا جواب دے دیتے تو آپ کی امت دنیا داری میں پڑ جاتی۔ آگے جب پہنچے تھے تو بوڑھا تھا اور وہ ابلیس تھا، اگر آپ اس کا جواب دے دیتے تو ابلیس آپ کی امت کو گمراہ کر دیتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب آگے تشریف لائے ہیں تو جماعت تھی جو السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، جو پڑھ رہے تھے یہ نبیوں کی جماعت تھی۔ ان میں ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ اللہ کے انبیاء تھے جو آپ پر سلام پڑھ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سرکار کی جو سفر تھا یہ براق پہ تھا، اور پھر یہاں سے مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف جو سفر تھا یہ سرکار کا سیڑھیوں پہ تھا، اور یہ جو سیڑھی تھی یہ سونے کی تھی، ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ چاندی کی تھی۔ سرکار اس کے ذریعے آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے، اور پھر وہ وقت آیا کہ آسمانوں کو پار کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل علیہ السلام بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اور سرکار علیہ السلام آپ آگے تشریف لے جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کی رحمت کے پردے تھے، اور فرمایا کہ ان پردوں میں کوئی رحمان کا پردہ تھا، کوئی رحیم کا پردہ تھا، کوئی جلیل کا پردہ تھا، وہ کوئی رؤوف کا پردہ تھا، کوئی عزیز کا پردہ تھا، کوئی حکیم کا پردہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے پردے سے سرکار علیہ السلام ان پردوں سے گزر رہے تھے، اور جب سرکار رحیم کے پردے سے گزرے تو سرکار بھی رحیم ہو جاتے۔ سرکار کریم کے پردے سے گزرے، سرکار بھی کریم ہو جاتے ہیں۔ سرکار رؤوف کے پردوں سے گزرے، سرکار بھی رؤوف ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور قرآن نے ارشاد فرمایا ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فرمایا کہ اتنا قرب ہوا کہ جس طرح دو لوگ کمان چلاتے ہیں اور جس طرح کمان چلاتے ہوئے قرب ہوتا ہے، اس طرح قرب خاص حاصل ہوا ہے۔ سرکار کی رب تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، محبوب آئے ہو، مہمان بن کے آئے ہو، تو مہمان جب آتا ہے تو مہمان تحفہ لے کے آتا ہے، تو اے حبیب کیا تحفہ لائے ہو؟ میرے آقا نے عرض کیا، اے میرے مولا، آج کی شب میں تیرے لیے جو تحفہ لایا ہوں، میں 3 تحفے لے کے آیا ہوں۔ اور 3 تحفے کون سے سرکار نے پیش کیے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر؟ فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات کا
معنی یہ ہے کہ اے مولا میری بدنی عبادتیں تیرے لیے ہے، والصلوات میری مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں، والطیبات اور میری قولی عبادتیں زبان کے ساتھ جو عبادتیں کی جاتی ہیں مولا وہ ساری تیرے لیے۔ مولا تحفہ میں یہ لایا ہوں کہ 3 عبادتیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میری بدنی عبادتیں تیرے لیے، میری مالی عبادتیں تیرے لیے، میری قولی عبادتیں تیرے لیے، یہ مولا تحفہ لایا ہوں۔ اور پھر رب تعالیٰ نے اس کے جواب میں اپنے حبیب کو بھی 3 تحفے عطا فرمائے۔ رب نے بھی حبیب کو 3 تحفے دیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ پہلا تحفہ ہے۔ ورحمت اللہ دوسرا تحفہ ہے۔ وبرکاتہ یہ تیسرا تحفہ ہے۔ اے حبیب تم پر سلام ہو، ورحمت اللہ اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اللہ کی برکت ہو۔ معراج کی شب سرکار نے 3 تحفے پیش کیے اور رب نے بھی اپنے حبیب کو 3 تحفے عطا کیے۔ سرکار کو جو 3 تحفے ملے ہیں، اللہ اکبر، 3 تحفے کون سے ملے؟ رب نے سلام بھیجا، حبیب تم پر سلام ہو، اور دوسرا تحفہ دیا، حبیب تمہیں اللہ رحمت، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تیسرا تحفہ برکت۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے کہا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ جب اللہ نے 3 تحفے اپنے حبیب کو دیے تو سرکار نے عرض کی مولا یہ جو تحفے مجھے عطا کر رہا ہے، اے مولا یہ تحفے میری امت کو بھی عطا کر دے، میری امت کو بھی دے دے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ معراج کی رات باتیں ہو رہی ہیں، تحفے دیے جا رہے ہیں، اور تحفوں میں سرکار اللہ کے حضور امت کے لیے مانگ رہے ہیں، اے مولا جو 3 تحفے مجھے دیے ہیں، السلام علینا یہ جمع کا صیغہ ہے، مولا یہ ہمیں عطا فرما، یہ تحفے جو دیے ہیں میری امت کو بھی عطا کر دے، اور وعلی عباد اللہ الصالحین، اور میری امت کے جو نیکوکار ہیں نیکوکاروں کو بھی عطا کر دے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے جب تحفے عطا کیے ہیں تو سرکار نے اپنی امت کو یاد رکھا ہے اور امت کے بارے میں کہا ہے کہ اے مولا جو گناہگار ہیں یہ میرے ہیں اور نیکوکار تیرے ہیں، مولا نیکوکار تیرے ہیں اور گناہگار یہ میرے ہیں، مولا میرے گناہگاروں پہ بھی رحمت عطا کر دے، میرے گناہگاروں پر بھی رحمت عطا کر دے، ان پر بھی برکت عطا کر دے، ان پر بھی سلامتی عطا کر دے اور ان پہ بھی رحم فرما دے۔ یہ معراج کی رات گفتگو چل رہی ہے، سرکار کی صلاۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الصالحون لکا والطالحون لی، سرکار نے عرض کی مولا نیکوکار تیرے ہیں اور گناہگار میرے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اپنے غلاموں کو نہیں بھولے، اپنی امت کو یاد رکھا ہے، امت کو سرکار نے یاد رکھا ہے۔ عرض کی کہ مولا میں غاروں میں جا کے روتا رہا گناہگار امت کے لیے، طائف میں پتھر میں نے کھائے گناہگار امت کے لیے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر تیری عبادت کرتا رہا گناہگار امت کے لیے، تو مولا امت کو بخش دے، امت کی خطاؤں کو درگزر کر دے۔ امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ اپنے شعر میں لکھتے ہیں کہ معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید
अपने गुजारे जाते हैं। अत्तार इसी उम्मीद पे हम दिन अपने गुजारे जाते हैं। सरकार को तोहफा मिला है, मेराज की शब तोहफा मिला है, अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहे हैं और रब की रहमतें बरस रही हैं। और उस वक्त भी सरकार उम्मत को याद रखते हैं और उम्मत के लिए भी तोहफा ले रहे हैं कि मौला मेरी उम्मत को भी तोहफा अता कर दे। और फिर अर्ज करते हैं मौला जो नेकोकार हैं वो तेरे हैं, गुनाहगार मेरे हैं। आला हजरत लिखते हैं कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह कि क़यामत का दिन होगा और सरकार की जब शफ़ाअत इसने आम होगा और शफ़ाअत जब गुनाहगारों पर होगी, रहमो करम जब गुनाहगारों पे बरसेगा तो नेकोकार ये तमन्ना करेंगे कि ए अल्लाह इन गुनाहगारों से कह दे कि ये हमें अपने गुनाह दे दे, हमारी नेकियां दे दे, ताकि सरकार का रहमो करम जो गुनाहगारों पे बरस रहा है वो हम पर भी बरस जाए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। उनके गुनाहगार को तो चाहिए करम, उनके गुनाहगार को तो चाहिए करम और उनके करम को भी तो गुनाहगार चाहिए, उनके करम को भी तो गुनाहगार चाहिए। सरकार की सलात व सलाम ये अर्ज कर रहे हैं मौला मेरी उम्मत पे भी रहम कर दे। आज देखें हम अगर कहीं चले जाएं तो अपने दोस्तों को भूल जाते हैं, घर वालों को भूल जाते हैं, रिश्तेदारों को हम भूल जाते हैं और मेराज की शब सरकार की सलात व सलाम अपनी उम्मत को याद रखते हैं और उम्मत के साथ सरकार मोहब्बत करते हैं। सरकार का उम्मत से प्यार ही इतना है कि तोहफे रब ने दिए हैं। सरकार अर्ज करते हैं मौला ये तोहफे मुझे दिए हैं, यही तोहफे मेरी उम्मत को भी अता कर दे। तो फरिश्ते गुफ्तगू सुन रहे हैं, फरिश्ते रब ताला के साथ जो सरकार की गुफ्तगू है ये गुफ्तगू को सुन रहे हैं कि सरकार के तोहफों को सुन रहे हैं, रब के तोहफों को भी सुन रहे हैं। और प्यारी गुफ्तगू फरिश्तों ने जब सुनी है तो फरिश्ते पुकार उठे और कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये अत्तहियात है और फरिश्ते ये गवाही देने लगे कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये जो अत्तहियात है ये सरकार की सलात व सलाम की मेराज की गुफ्तगू है और रब ताला ने 90,000 कलाम अपने हबीब से किए। मिनहा असरारुन, उनमें से बाद असरार रमूज थे, व मिनहा अहकामुन और उनमें से बाद अहकाम थे, व मिनहा अखबारुन और उनमें से बाद अखबार थी कि 30,000 जो अल्लाह ताला ने 90,000 कलाम फरमाए थे। तो फरमाया कि ए हबीब इनमें से 30,000 आम लोगों को बता दो, अपनी उम्मत को बता दो, हर एक को बता दो और 30,000 जो खास लोग हैं बस उनको बताना। और जो 30,000 कलाम है फरमाया ये राज की बातें हैं, ये राज़ो न्याज की बातें हैं, ये किसी और को ना बताना। 90,000 कलाम रब ताला ने अपने हबीब से किए हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों ये मेराज की शब जो रब ताला की बारगाह से सरकार हमारे लिए तोहफा लेकर आए हैं वो नमाज का तोहफा लाए हैं। और आज अगर कोई हमारे तोहफे की कदर ना करे तो हम रंजीदा हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे तोहफे की कदर नहीं की गई। तो रब ने अपने हबीब को जो तोहफा दिया है वो नमाज का तोहफा दिया है और फिर वो तोहफा दिया है कि जो गुफ्तगू हुई थी कहा कि इसलिए उलमा ने लिखा है, सूफिया फरमाते हैं कि ए बंदे जब तुम नमाज में बैठे और अत्तहियात में बैठे तो ये तसव्वुर किया कर कि इस वक्त अल्लाह की बारगाह में सरकार बैठे हैं और सरकार और अल्लाह के सामने मैं अत्तहियात को पढ़ रहा हूं। ये कलाम
اللہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ وہ خاص گفتگو ہے کہ جو خاص گفتگو رب تعالیٰ نے اپنے حبیب سے معراج کی رات کی تھی. اور فرمایا الصلاۃ معراج المومنین. اور میرے امتیوں نماز پڑھو گے تمہاری معراج ہو جائے گی. جو معراج میں نے گفتگو کی تھی تم نماز میں کرو گے تمہاری بھی معراج ہو جائے گی. اللہ کے حضور دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.